سامعین محترم، یہاں سے 5واں قصہ شروع ہو رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا، اور اس کا تعلق دوسرے اور تیسرے دعوے کے ساتھ ہے۔ دوسرے اور تیسرے دعوے کے ساتھ دوسرا دعویٰ یہ تھا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، رب جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا نا اس کی پیروی کرنی ہے، اور ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اللہ کے سوا اوروں کو کارساز مانتے ہوئے اور انہیں اپنا رفیق سمجھتے ہوئے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اور تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، لہذا عبادت اور پکار کا لائق بھی اللہ ہے۔ اب اس قصے میں دونوں دعوے ذکر ہیں۔ پہلا یہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ تیسرا دعوے کے ساتھ کا تعلق ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اوفوا الکیل والماپ اور تول پورا کرو۔ ماپ اور تول میں کمی کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لہذا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو اور ان محرمات کو اختیار کرنے سے بچو۔ تم شعیب علیہ السلام کی قوم محرمات سے بچتی نہیں تھی، وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اور بھی خرابیاں تھیں جو آگے ذکر ہو رہی ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے بھائی سے مراد کیا ہے جی؟ قومی بھائی، قوم کا آدمی تھا، ان کو بھیجا۔ قال، ان نے آ کر کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی داتا گنج بخش لجپال نہیں ہے، کوئی عزت دینے والا۔ عزت اور ذلت کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ چاہے تو یتیم کے سر پر تاج نبوت سجا کر اسے امام الانبیاء بنا دے، اور چاہے تو مکہ کے سردار کو ابو جہل بنا کر ذلیل و رسوا کر دے، وہ تو اس کی مرضی ہے۔ اسی کے اختیار میں عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ بادشاہ دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ بادشاہوں کو قید میں ڈالنے والا بھی وہی ہے، اور قید سے رہا کر کے تب مصر کے تخت پر بٹھانے والا بھی وہی ہے۔ یوسف کو قید سے نکال کر کہاں بٹھا دیا؟ قرآن کے مطالعہ اگر گہرائی کے ساتھ کیا جائے نا، یہ ساری کنجیاں، ساری گتھیاں کھل جاتی ہیں، سارے عقدے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو طرح طرح کے لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑی ہوئی ہیں نا، یہ گھڑت تو باتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اگر قرآن کو پڑھا جائے تو۔ صرف آپ لفظ ترجمہ بھی پڑھتے جائیں نا غور سے، توجہ سے، صرف دیکھیں یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا اس میں تشریح نہیں ہے۔ واللہ العظیم میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر حق کا متلاشی ہے، حق طلب کرنے والا ہے، حق کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اگر صرف قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لے نا تو تب بھی اس کو حق بات سمجھ آ جائے گی، سیدھا راستہ اس کو مل جائے گا۔ اور میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، رب کی طرف سے برہان اور دلیلیں۔ وہی کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت کی کیا دے رہی ہے؟ گواہی دیتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ انسان آپ کے سامنے کھڑا ہے، دیکھیں ذرا، یہی انسان کیا تھا؟
کچھ بھی نہیں تھا. کچھ تھا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کچھ بھی نہیں تھا. پھر اللہ نے اس انسان کو پیدا کرنے کا جب ارادہ کیا تو آدم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسی میں سے اس کی بیوی پیدا کر کے پھر ان دونوں کو ملا کر آگے نسل انسانی کو چلایا اور اسی انسان سے ان دونوں سے اس مرد سے اور اس عورت سے 2 قطرے نکال کر وہ ماں کی رحم کے اندر ملا کر اس سے اپنی قدرت اور کاریگری سے ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر فی ظلمات ثلاث خلقا من بعد خلق ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرتے 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 اور اتنا خوبصورت انسان بنا کر سامنے لا کر کھڑا کر دیا. اور پھر جب دنیا میں آیا تو ہاتھ نہ تو ہاتھوں سے پکڑ سکتا تھا، نہ مانگ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ سمجھ سکتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایسا ایسا اللہ نے اس کو پروان چڑھایا. یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر قدرت سے کاریگری سے سارا کچھ بنا رہا ہے. ناک بن رہا ہے، آنکھیں بن رہی ہے، دماغ بن رہا ہے، ہونٹ بن رہے ہیں، زبان بن رہی ہے، دانت تو نہیں بنے نا، دانت پیر آ کر بنے ہیں، کان بنے ہیں، 360 اعضاء سارے کے سارے ماں کے پیٹ کے اندر. میدا بھی ماں کے پیٹ کے اندر، چھوٹی آنکھ بھی پیٹ کے اندر، بڑی آنکھ بھی پیٹ کے اندر ہی، جگر بھی پیٹ کے اندر، دل بھی پیٹ کے اندر، اور اس کے پھیپھڑے بھی ماں کے پیٹ کے اندر، پسلیاں بھی ماں کے پیٹ کے اندر، ہاتھ بھی ماں کے پیٹ کے اندر. ہاتھوں کے یہ اعضاء اور اعضاء کے ہاتھوں انگلیوں کے جوڑ جو ہیں یہ بھی سارے کے سارے پیٹ کے اندر ہی بن رہے ہیں. کیسے بن رہے ہیں؟ مٹیریل کہاں سے آ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کائنات کو دور چھوڑ دیں، باقی ساری چیزوں، خود انسان اپنے وجود پر ہی اگر غور و فکر شروع کر دے نا تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حرمت انسان کو کیا آ جائے؟ سمجھ آ جائے. لیکن افسوس اس بات کا ہے نا کہ ہم اس طرح توجہ نہیں دیتے. ذرا اس آنکھ پر دیکھیں، غور کریں. اس آنکھ کو اللہ نے بنایا ہے. یہ فزکس پڑھنے والے، پڑھانے والے کیسے جی پروفیسر صاحب؟ اس اللہ نے بنایا ہے. بنایا کس نے؟ اور اس میں سارے نظام رکھ دیے اور رکھنے کے بعد اس کے اندر دیکھنے کی قوت بھی پیدا کر دی ہے. اور وہی اللہ ہے جس نے سارا کچھ بنا کر ایک انسان کے اندر وہ قوت لے لی. سامنے اندھا، نابینا، آنکھ اس کی ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے نا، صرف اندر سے بینائی اس نے لے لی. کون ہے جو اس کو وہ بینائی دے سکے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ہمارے پاس اگلے دن میں 10ویں کلاس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا سامنے، اس کی ایک آنکھ نا اس کی آگے سفیدی سی. میں نے کہا بیٹا یہ 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے، یہ آپ کا کیا ہوا ہے؟ بچپن سے ہی ہو؟ کہتے نہیں جی میں 3 سال کا تھا تو کسی سمجھ لو کئی وہ لگی آنکھ میں، وہ لگی اور اس کے بعد یہ آنکھ ضائع ہو گئی. 2 دفعہ آپریشن ہوا ہے لیکن کامیاب نہیں. آنکھ سے نظر نہیں آتا، ایک آنکھ سے نظر آتا ہے آنکھ ٹھیک. آگے نا یہ جس طرح ہمارے یہ کالا حصہ ہے نا، اس کے اوپر سفید جلی سی آ گئی. مجھے بتائیں نا کون ہے جو اس کی بینائی کو واپس لا سکے؟ کتنا خرچہ کرتے ہیں. ایسا ایسا یہی آنکھ اس کی بینائی ایسا ایسا کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور جاتی ہے. یہ وجود جو آج بڑا بڑا وزن اٹھا کر پھر رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کی عمر ڈلتی جاتی ہے
اس کا اپنا وجود، اس کا اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. کون ہے جو اس بزرگ کو، اس بوڑھے کو سیدھا دوبارہ اس جوانی کی حالت میں واپس کر سکے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں رب کی وحدانیت میں پرچار ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. صرف آنکھ کا جو یہ شٹر بار بار یہ ہم یہ ہلاتے اور گیلا کرتے، دنیا کا وہ ایک بندہ تھا، اس کی بیماریوں سے یہ شٹر جو ہے وہ بند نہیں ہوتا تھا. امیر ترین آدمی تھا، اس نے کہا کہ ساری دولت لے لیں. اور امیر ترین آدمی تھا. اس کی یہ جو آنکھ اوپر نیچے جھپکاتے ہیں، اوپر بار بار اوپر، اس کے اندر جو ہے نا ایک مادہ سا ہے جو اللہ نے قدرتی پیدا کیا ہے، جو صفائی کرتا ہے. یعنی کہ جیسے آپ کی آنکھ میں نا فاضل مادہ جاتا ہے نا، فوراً پیچھے سے پریشر آتا ہے، پانی کا آنسو آتے ہیں اور وہ آپ کا کیا کرتا ہے؟ صفائی کر دیتے ہیں. وائپر اس نے جی وائپوریشن ہو جاتی ہے. ہاں اچھا، اس بندے کی نا اب یہ ختم ہو گئی ہے اور وہ آنکھ اس کی بند. وہ اس کو دیکھنے کے لیے اٹھانی پڑتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. میں نے کہا میری ساری دولت لے لو مجھ سے اور مجھے یہ واپس کر دو کہ میرے آنکھ کے اندر یہ چیز خود بخود پیدا ہو جائے کہ میں خود بخود اپنی آنکھ کو اوپر نیچے ہو سکے، آنکھ کھل جائے اور میں دیکھ لوں، اور جب چاہے تو میں آنکھ. لیکن دنیا کی کوئی طاقت اس کو، بڑے بڑے ڈاکٹر کچھ بھی نہیں دے سکے. اور میرے بھائیو، ہماری آنکھوں کے سامنے ہر روز یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن ہم عبرت نہیں حاصل کرتے، غور و فکر نہیں کرتے.